نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ مخلوط تعلیم یا اسی طریقے سے مجالس کے اندر گھروں میں بے پردگی کی وجہ سے لڑکے لڑکی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، برتتے ہیں، اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ایک فطری سی چیز ہے کہ جب بالغ ہوں تو یہ احساسات انسان کے اندر اللہ نے رکھے ہیں۔ جس طرح بھوک کا مادہ ہے، پیاس کی طلب ہے، اسی طرح شہوت ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو منفی ہو یا غلط ہو یا گناہ کی بات ہو۔ یہ اللہ نے ہر انسان میں فطری جذبہ رکھا ہے، اس کا صحیح استعمال شریعت کے دائرے میں یہ لازم ہے۔ اب لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ابھی ان کی عمریں اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ذمہ داری سنبھال سکیں، لیکن محض شہوانی خواہشات کی بنیاد پر اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صرف جذبات سے سوچ کر یہ طے کر لیتے ہیں کہ انہیں اسی جگہ شادی کرنی ہے۔ چونکہ شریعت کی پابندی نہیں ہوتی، اس لیے نامحرموں کے ساتھ تنہائی میں، خلوت میں، فون پہ بات، چیٹنگ وغیرہ، ملاقاتیں، یہ سب حرام کام ہیں جو ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ایک دوسرے سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بس جینے اور مرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، بغیر جانے ہوئے کہ اس سارے کام کے پیچھے صرف ایک ہی جذبہ ہے۔ جسے وہ محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ انفیچویشن ہے، وہ شہوت ہے، وہ خواہش ہے جس کو پورا ہونا۔ یہ بھوکا ہے جس کے سامنے روٹی رکھی ہو تو وہ کیسی ہی روٹی کیوں نہ ہو، وقتی طور پر تو اس کو اپنی بھوک پوری کرنی ہے۔ جب تک وہ اس کے سامنے رہے اس کے لیے مسائل رہیں گے، اور تنہائی میں بھی بھوک ہوگی تو ظاہری بات ہے بھوکی تو رہے گی۔ تو اس کو نہ جاننے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ تڑپتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اب اگر تو سمجھدار ہوتے بچے آج کل، جو اب نہیں ہوتے بالکل بھی، کیونکہ ایموشن ڈریون ہوتے ہیں، شعور بہت کم ہوتا ہے، تجربہ بالکل نہیں ہوتا، زندگی کو برتا نہیں ہے، کوئی ذمہ داری کبھی اٹھائی نہیں ہے، کوئی کام کبھی کیا نہیں ہے، تو اس لاشعوری کے ساتھ، اس ناسمجھی کے ساتھ کسی بھی رشتے میں بندھنا یہ بہت ہی وقتی ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ چونکہ مخلوط تعلیم کی وجہ سے خاندانوں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، بے پردگی کا ماحول ہے، یہ سب چیزیں ان کے اس جذبے کو اور بھڑکاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پریشان رہتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، پھر والدین سے تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی شادی یہاں پہ کر دی جائے، اور جلدی کر دی جائے، 15 16 سال کی عمروں میں اور 18 19 سال کی عمروں میں، جو اصلاً تو کوئی مذائقہ نہیں ہے بلکہ شریعت میں پسندیدہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میچورٹی نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے، جو جذباتیت ہے، جوش ہے، عقل بھی کم ہے، اور دنیا گزارنے کا، دنیا میں برتنے کا، رہنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تو خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقتی شادی کر کے مہینے 2 مہینے میں اپنے سارے ارمان پورے کرنے کے بعد ایک دوسرے سے چڑنا شروع کرتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، پسند نہیں آتا، اب وہی آدمی برا لگنے لگتا ہے، اور اب خیال ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی بلا وجہ برباد کی، مجھے اب اس کے ساتھ نہیں رہنا، یہ تو ایسا ہے اور یہ تو ویسا ہے، اور ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ خاتون ایسی ہیں اور ویسی ہیں۔ اب وہ سارا جوش جذبہ تو ختم ہو گیا۔ ایسی صورتحال میں پریشانی یہ ہے کہ 6 مہینے، سال بھر، 2 سال، جس وقت بھی یہ آپس میں الگ ہو جائیں، جس کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا معیار ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا کل وہ شہوت پوری کرنا ہی ہوتا ہے، تو وہ جب ہو گئی تو پھر اس کے بعد کافی عرصے تک یہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے کھلتے ہی رہتے ہیں، اور اس خیال سے کہ چلو اب کیا کریں، کیونکہ آٹے دال کا بھاؤ تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے نا کہ اب خدمت بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے۔ یہ جب سمجھ میں آتا ہے تو پھر بلبلاتے ہیں۔ اب آپ لاکھ سمجھائیے کہ ساتھ رہو، نہیں تم مر رہے تھے، نہیں وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا غلط فیصلہ تھا، اب میں غلط ہو گیا مجھ سے، اب میں اس سے ریگریٹ کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، اب نہیں رہنا، یہ ہے وہ ہے کر کے، تو اب آپ ظاہری بات ہے کہ یہ باتیں کب تک ان کی سنتے رہیں گے، تو وہ اس کو بھی اب نہیں سمجھ رہے، تو پہلے بھی فیصلہ غلط تھا،
اور اب جو فیصلہ کیا ہے الگ ہونے کا یہ بھی غلط ہے, یہ اس سے زیادہ غلط ہے, اس لیے کہ اس چھوٹی عمر میں طلاق یافتہ ہو جانے کے بعد یا خلا لے لینے کے بعد دوسری شادی کا امکان کم رہ جاتا ہے, اور پھر آگے ساری زندگی اس طرح سے گزارنا آسان نہیں ہے. آج کل شادیاں ویسے ہی نہیں ہوتی, تو طلاق یافتہ کے لیے تو تقریباً یہ ایک عجیب ہی سی بات ہے. اس لیے اس حوالے سے بہت غور کرنا چاہیے والدین کو. جہاں یہ بہت اہم ہے کہ ان کی شادی جلدی ہو جائے تاکہ وہ گناہ میں نہ پڑے, وہاں یہ بھی ہے کہ یہ وقتی طور پر اس سے بچ گئے تو آئندہ تو شادی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. پھر کیا کریں گے, یعنی بہت کم ہے. پھر اس وقت کیا کریں گے, کیسے رہیں گے, کس طریقے سے آگے چلیں گے. دونوں اپنے اپنے راستوں پر. مثلا خدا نخواستہ 16 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے کوئی, لیگلی تو اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن چلو جن ممالک میں ہے وہاں انہوں نے کر لی. اب وہ اس کے بعد کیا کریں گے؟ سال 2 سال کے بعد اگر الگ ہو جاتی ہے لڑکی یا لڑکا, تو 18 سال کی عمر میں کیا کرے گی, کہاں جائے گی, کس طریقے سے اپنی باقی زندگی گزارے گی. ہمیشہ کے لیے اگلے 20 25 30 40 50 کتنی سال اس کی زندگی ہے اللہ ہی جانتا ہے. اب یا تو گناہوں میں پڑے گی, جو پہلے شہوت تھی وہ تو اب بھی رہے گی نا, تو اس کا کیا حل ہے, کیا طریقہ ہے. تو اگر تو یہ کسی نے سوچ لیا ہو کہ اس وقتی فائدے کے لیے, وقتی اپنے ارمان پورے کرنے کے نتیجے میں زندگی بھر کا روگ ہو سکتا ہے, یہ اتنا بڑا رسک ہے, یہ خالی اتنا نہیں ہے کہ طلاق لے لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. صحیح بات ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, یعنی دوبارہ ہو جائے گا نکاح کہیں اور اگر ہو سکتا ہوتا, لیکن آج کل یہ ہوتا نہیں ہے. اگر بآسانی دوسری شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, ماحول ایسا ہوتا, تب تو کیا ہے 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد تھوڑے عرصوں کے بعد دوبارہ شادی کر لیتے. لیکن اتنے سمجھدار نہیں ہوتے آج کل بچے بھائی, سیدھی سی بات یہ ہے. اس لیے یہ رسک لینا والدین کے لیے ذرا مشکل ہے. اس لیے مشورہ تو یہ نہیں ان کو دیا جا سکتا کہ وہ دوسری شادی یا بچوں کو شادی کرنے کی چھوٹی عمروں میں اجازت دیں. گو منع بھی کرنا مشکل ہے, اس لیے کہ وہ گناہ میں پڑیں گے. اس لیے شریعت نے دیکھیے یہی حکم دیا ایسے لوگوں کو کہ وہ روزے رکھیں اور ایک دوسرے سے تعلق نہ رکھیں, تنہائیوں میں نہ رہیں, ہمیشہ مجالس میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں, اور جس کے ساتھ ایسا خیال بنتا ہے اس کے ساتھ تو کبھی نہ جائیں. وہ اس سے رشتہ بھی طے ہو گیا ہو تب بھی, کزن ہے تب بھی نہیں, بالکل تنہائی ہو اتنی. لیکن وہ اب آپ کر نہیں سکتے, اس لیے کہ یہ تو اپنے آپ کو روکنا تو چاہتے نہیں ہیں, وہ تو اسی میں مزید پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی میں الجھاتے ہیں. ایک دوسرے سے واٹس ایپ اور مختلف ذرائع سے رابطہ کرتے رہتے ہیں, اسی سے یہ چیزیں بھڑکتی ہیں, خراب ہوتی ہیں. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو گناہ سے بچنے کے لیے کام کر رہے ہیں. گناہ سے بچنے کے لیے تو یہ کام آپ کر رہے ہیں, وقتی ہے, لیکن یہ لانگ ٹرم میں اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. اس لیے آج کل نوجوانوں کو اس چیز کی اجازت دینا بہت مشکل ہے. تو نہ ان کو منع کیا جا سکتا ہے, نہ ان کو اجازت دی جا سکتی ہے, لیکن ان کے سامنے یہ سارے سیناریوز بہت تفصیل سے رکھ کر یہ بتانا ضروری ہے, تاکہ وہ اس پر سوچ لیں, سمجھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر تو وہ اس پر راضی ہیں, اگر تو وہ اس پر مطمئن ہے, تب تو ٹھیک ہے, تاکہ یہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہو. ورنہ سال بھر کے بعد, 2 سال کے بعد, 6 مہینے کے بعد حمل کے ساتھ یا بغیر حمل کے الگ ہوتے ہیں, تو اس وقت پھر آپ ہی کو الزام دیں گے کہ آپ تو بڑے تھے, آپ کو تو سمجھدار ہونا چاہیے تھا, مجھے نہیں پتا تو آپ نے کیا کیا. تو یہ ساری کہانی ان کے سامنے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کھول کے رکھی جائے, بار بار رکھی جائے گا کہ سوچ لو کہ تمہارے ارمان پورے ہونے کے بعد یہی شخص تمہیں برا لگے گا, کوئی عورت تمہیں بری لگے گی, کیونکہ اب وہ نہ کھانے پکا سکتی ہے, نہ اس کو گھر سنبھالنا آتا ہے, نہ وہ تمہارے لیے لک آفٹر کر سکتی ہے, نہ وہ کما کے تمہیں دے سکتا ہے, نہ تمہارے لیے کچھ لا سکتا ہے. ڈپینڈنٹ ہے ٹوٹلی. تمہیں کیا سمجھ رہے ہو کہ خالی یہی ایک کام ہوتا ہے, باقی کام کیسے ہوں گے, گھر کے نظام کیسے چلے گا. اور اس کی مثالیں ہیں دنیا میں بہت زیادہ. تو اس لیے یہ سب باتیں اس کو 2 ٹوک انداز میں طریقے سے پیار محبت سے سمجھاتے ہوئے کہ بھائی ہمیں اندازہ ہے کہ تمہاری کیا ضرورت ہے, کیا پریشانی ہے, ہم سب اس سے گزرے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ریالٹی وہ سامنے رکھو. وقتی فائدے کے لیے اپنے آپ کو لانگ ٹرم نقصان میں مت ڈالو. تو ایسی حماقت کرنے سے بچنا چاہیے. بہرحال لیکن چونکہ فیصلہ انہی کے حوالے کر دیا جائے اس طور پر کہ وہ سوچیں اس بارے میں, تو پھر دیکھیے کیا ان کے ذہن میں. اللہ کرے کہ سمجھ میں آئے, اللہ فضل فرمائے. مشکل بات ہے لیکن